ہم خاموش تھے کہ کہیں گلشن کا سکون برباد نہ ہو جائے، ہم خاموش تھے کہ کہیں گلشن کا سکون برباد نہ ہو جائے۔ نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں للکار کی قوت نہیں، مگر خاموش جو ہے وہ اس کا جواب نہیں۔ کیا بات ہے، خاموشی جواب نہیں؟ بولنا سب کو آتا ہے، کوئی دماغ سے بولتا ہے تو کوئی اخلاق سے بولتا ہے اور کوئی صرف زبان سے بولتا ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا معیار کیا ہے، اس کے الفاظ میں کتنی طاقت ہے، اس کی گفتگو کا انداز کیا ہے۔ زندگی میں اگر کسی کا دل جیتنا ہے تو الفاظ سے جیتنا ہے، دکھانا ہے تو الفاظ سے دکھانا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک دیہاتی لڑکا فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا، یہ سب لوگ اس فٹ بال کو کیوں لاتے مار رہے ہیں اور یہ فٹ بال ہر ایک آگے کیوں گھومتا پھر رہا ہے؟ ان بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، اور جو بات کہی وہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کیا ہمارے سراؤنڈنگ میں بھی ایسے لوگ تو نہیں ہیں؟ یہ سب لوگ اس فٹ بال کو کیوں لاتے مار رہے ہیں؟ یہ فٹ بال کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، اسے کیوں ہر کوئی اپنی طرف گھسیٹا جا رہا ہے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا یہ جو گیند ہے یہ اندر سے خالی ہے، اسی لیے یہ ہر کسی کے قابو میں آ جاتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور آج میں تمہیں ایک اور حقیقت بتاؤں، جو لوگ ہر وقت دوسروں پر باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں میں منفی تبصرے کرتے ہیں، وہ بھی اسی خالی گیند کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ میں اندر کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے دوسروں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا ایک آسان طریقہ، اگر کوئی شخص غیر ضروری باتیں کر کے آپ کو الجھانے کی کوشش کرے تو بجائے فوراً رد عمل دینے کے بس یہ 3 جملے دہرائیں۔ انٹرسٹنگ پارٹ، اور آئی تھنک سو ہم میں سے ہر کوئی ایسے ٹاکسک پیپل سے اوائڈ کر سکتا ہے صرف یہ 3 ٹپس کے تھرو۔ آپ نے کیا کہا؟ سوری میں سمجھ نہیں پایا، یا میں سمجھ نہیں پائی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تھرڈ، مجھے اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا آپ کو کہنا کیا ہے مجھے۔ یہ نفسیاتی حکمت عملی سامنے والے کو الجھا دیتی ہے، اور اکثر وہ خود بھول جاتے ہیں کہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ زندگی میں ایک اصول اپنا لیں، بات چیت صرف ان لوگوں سے کریں جن کے الفاظ میں وزن ہو، جو دماغ اور اخلاق سے باتیں کریں، صرف زبان سے نہیں۔ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے، آئی ایم شیور کہ کبھی نہ کبھی آپ کی لائف میں بھی ایسے لوگ آئے ہوں گے اور آپ نے ان کو ایسے ہی حکمت عملی سے جواب دیا ہوگا۔ کبھی جب انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی مس بہیو یا کوئی غلط بات کی ہوگی تو آپ نے کہا ہوگا سوری مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جیسے کوئی آپ کو اگر کوئی ایسے مینیپولیٹ کرنے والے غلط ورڈز کہنا چاہے تو آپ اس کو ضرور آف کورس یہ بات کہتے ہوں گے۔ پھر آپ نے دوبارہ اس کو یہ بھی کبھی کہا ہوگا مجھے آج اب بھی سمجھ نہیں آیا، کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کا بہترین حل ہوتا ہے کہ ان کو میکسیمم خاموشی اور پھر رسپانس دینا تو بہت لیمیٹڈ۔ جب آپ غیر ضروری باتوں اور موازنے کمپیریزن کو نظر انداز کرنا سیکھ لیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ بعض لوگ بس دوسروں کی زندگی میں خامیاں نکالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ بچوں کی پرورش ہو، شادی کا معاملہ ہو، یا کسی کی شخصیت پر تبصرہ۔ یہ لوگ بس کسی نہ کسی بات پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ تمہارا بچہ تو ابھی تک نہیں چلا، ہمارا تو بچہ 6 مہینے میں دوڑنے لگا تھا، ویری ٹرو۔ تمہاری بیٹی نے ابھی تک واکر چلانا نہیں سیکھی، جبکہ میری بیٹی تو ایروپلین چلا رہی ہے۔ سارٹ آف لائک اٹس اے بہت انٹرسٹنگ پارٹ، بٹ یس اٹس ٹرو۔ تو ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا، اور ایسے لوگوں سے آپ اپنا تعلق کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بنانا ٹائم ویسٹنگ ہے۔ بحث میں الجھنے کی بجائے خاموش یا ذہانت سے جواب دیں، اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، دوسروں کی غیر ضروری رائے کی پرواہ نہ کریں۔ یاد رکھیں کچھ لوگ اپنی لا علمی کی معصومیت سے سمجھتے ہیں کہ، لیکن اصل دانش مندی یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ کس بات کو سننا اور کس بات کو نظر انداز کرنا ہے۔ آپ بھی اس چیز کو سمجھیں، سوچیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اور نہ کہ دوسروں پر کرٹیسائز کریں۔ جیو اور جینے دو کے عمل پہ کریں اور دیکھیں زندگی کتنی پرسکون گزرتی ہے۔ تھینک یو۔